ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ایون اسلامک میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیغام جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، آج کا پروگرام دو عنوان کے ساتھ آپ کے اس بستی میں منعقد ہوا، جلسے سیرت النبی بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دونوں موضوع پر مختصر وقت میں کچھ روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ساتھ ساتھ میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہم غور کریں سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ چائے کا سلسلہ بعد میں کر لیتے بھائی،
یہ چائے پلانے کا سلسلہ بیچ میں اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ چائے بند کر دیجیے، آپ لوگ بعد میں پلا لینا جب مکمل ہو جائے جلسہ. پروگرام جلسہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پلا دینا. نہ بولنے والے کا جو ہے دل جمعی ہوتی ہے نہ بند ہو جاتا ہے. میں بند کر دیں اس کو بعد میں آخر میں. آپ حضرات باہر نکل جائیں چائے والے، اور آپ حضرات ادھر متوجہ ہوں مفتی صاحب کی طرف. تو اللہ نے جو احسانات بندوں پر کیے ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، کوئی گن نہیں سکتا ہے. اللہ نے بار بار قرآن کریم میں اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ میرے بندو میری نعمتوں کو دیکھو، میرے احسانات کو دیکھو، ان احسانات کے اندر غور کرو، فکر کرو. تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ دنیا کیا ہے اور اللہ کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہو اور اللہ کے پاس کب جانا ہے. کبھی ہم غور کیا کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. اگر ہم صاحب ایمان نہ ہوتے تو اللہ جہاں چاہے تھا پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے یہاں، کسی یہودی کے یہاں، کسی عیسائی کے یہاں. لیکن اللہ نے ایک ایمان والے گھر میں ہمیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کبھی سوچا کریں کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں، جو آپ سے زیادہ قد والے ہیں، جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہیں. ساری چیزیں ان کے پاس ہیں لیکن عقل نہیں ہے. وہ گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، منہ سے راڑ ٹپک رہی ہے، ان کے جسم کے اوپر کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. حالانکہ حسین و جمیل بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے صرف ایک نعمت چھینی ہوئی ہے، اب وہ گلیوں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اس زبان کے ذریعے آپ بولتے ہیں. اگر یہ زبان نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے. انسان کے پاس ایک زبان ہی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے. کبھی سوچو وہ لوگ جن کو اللہ نے زبان کی نعمت سے محروم کیا ہے، اگر ان کو اپنی دل کی کوئی بات اپنی ماں سے کہنا ہوتی ہوگی تو کیسے کہتے ہوں گے؟ اپنے باپ سے کہنا ہوتی ہوگی تو وہ کیسے کہتے ہوں گے؟ اپنی بیوی سے اگر کوئی دل کی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہوں گے تو کیسے کہتے ہوں گے؟ اللہ نے آپ کو زبان کی نعمت دی، آپ کی زبان چل رہی ہے. اللہ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے، آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے ساری کائنات، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت نہیں دی، جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ ماں جو 24 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے محبت نچھاور کر رہی ہے، 24 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے تیار ہے، لیکن اگر بیٹا بینائی سے محروم ہے، آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے، تو بیٹا اس پیار کرنے والی ماں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ باپ جو انسان کے لیے 24 گھنٹے کما رہا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے پینے کا، اس کے تمام چیزوں کا انتظام کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے تو انسان اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد آدمی بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، بے پناہ تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس آنکھ ہے تو آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے تو آپ اپنی اس بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد گھر میں اولاد ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا. آپ کے پاس اگر آنکھ ہے تو آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے تو آپ جو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے آپ کو کان عطا فرمائے ہیں، آپ کان کے ذریعے سن رہے ہیں، دنیا کی تمام باتیں سن رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کان کی دولت نہ ہوتی، آپ بہرے ہوتے
تو دنیا کی کتنی انمول باتیں، دنیا کی کتنی قیمتی باتیں آپ نہیں سن پاتے۔ ماں آپ کو پکارتی آپ نہیں بول پاتے، باپ آپ کو پکارتا آپ نہیں بول پاتے، بھائی آپ کو بلاتا آپ نہیں بول پاتے، بیوی آپ کو آواز دیتی آپ نہیں بول پاتے، اولاد آپ کو ابا کہتی آپ نہیں سن پاتے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو ہم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی، کبھی غور کیا کریں، کبھی سوچا کریں۔ وہ اللہ جو رات اور دن ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، وہ اللہ جو ایک ایک سانس میں ہمیں نعمت دے رہا ہے، یہ سانس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جو سانس اندر جا رہی ہے اور جو سانس باہر کو آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اگر اندر والی سانس اندر رک جائے اور باہر والی سانس اندر نہ جائے تو آپ انسان نہیں رہیں گے۔ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ میت ہو گئی ہے، لاش ہو گئی، انسان مردہ ہو گیا ہے۔ صرف ایک نعمت اللہ نے چھینی ہے، جو سانس چل رہی تھی، جس کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ سانس اندر کی اندر رہ گئی، باہر کی باہر رہ گئی، آپ مٹی ہو گئی، انسان نہیں رہا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو سانس دے رکھی ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں، ہم نے بے پناہ تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، تمہاری نعمتوں کو ہم بڑھاتے رہیں گے۔ اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، وہ اللہ جو نعمت دینے پر قادر ہے، وہ اللہ نعمت لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نعمت دے رکھی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال کی نعمت دی ہے، آپ کو اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، مال کو بیجا خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ جس نے آج آپ کو مال کی نعمت دی ہے، وہ اللہ آپ سے مال کی نعمت چھین بھی سکتا ہے، وہ اللہ آپ سے مال کی نعمت لے بھی سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جو بہت بڑے آدمی تھے، بڑے کاروباری تھے، بڑی زمین تھی، بڑا مکان تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اترانے لگے، اللہ نے ساری نعمتوں کو چھین لیا، اللہ نے ساری نعمتوں کو چھین لیا، وہ روڈ کے اوپر آ گئے، وہ سڑک کے اوپر آ گئے۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جو اپنے خاندانی اعتبار سے بڑے رئیس، بڑے مالدار تھے، لیکن آج ایک ایک وقت کے نوالے کے لیے، ایک ایک وقت کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، مال کی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آج ہمارا تو رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے 2 ٹکے دے دیے ہیں، تھوڑی سی دولت آ گئی ہے، تھوڑی سی سماج میں عزت ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقار ہو گیا ہے، تھوڑا سا ہمارا گھر بن گیا ہے، تھوڑی سی ہمارے پاس ایک گاڑی آ گئی ہے، ہمارا تو بالکل رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا پورا اسٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم تو غریبوں سے بات نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے ہم فضول خرچ کرتے ہیں۔ آج شادی بیاہ کا دور چل رہا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، مالداروں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، مالداروں کی نکاح کیسے ہو رہے ہیں، فضول خرچیاں، بے جا اسرافات، اتنی مہنگی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس بات پر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، شادیوں کے اندر، میرج ہال میں، کھانے کے اندر، باراتوں کے نام پر، جہیز کے نام پر، دنیا کی خرافات کے نام پر روپیوں کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ کس بات پر غرور ہے؟ کس بات پر غرور ہے؟ اگر اس بات پر غرور ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے میں اپنے بیٹے کی شادی میں بہت خرچ کروں گا، میرے پاس پیسہ بہت ہے میں اپنی بیٹی کی شادی میں بہت خرچ کروں گا، لوگوں میں میرا نام ہوگا کہ فلاں نے جہیز میں یہ دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ کیا۔ یاد رکھیے جو پیسہ دینے والی ذات ہے بس ایک لمحہ لگے گا، ایک سیکنڈ لگے گا، جس دولت کے اوپر آپ کو ناز ہے وہ دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، آپ سڑک کے اوپر آ جائیں گے۔
آپ روڈ کے اوپر آ جائیں گے۔ اللہ نے قارون کو کتنا دیا تھا؟ قارون کو کتنا دیا تھا؟ جب لوگ قارون کی دولت کو دیکھا کرتے تھے تو تمنا کیا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ قارون کو اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کے تمنا کر رہے ہیں، اے اللہ قارون کو آپ نے اتنا دیا، کاش کہ میرے پاس بھی اتنا ہوتا۔ لیکن قارون کے اندر غرور آیا، دولت کی وجہ سے تکبر آیا، اللہ نے قارون کو کہاں پہنچا دیا؟ کہاں گئی اس کی دولت؟ کہاں گیا اس کا خزانہ؟ کہاں گئی اس کے وہ چابیاں جو کمروں کے اندر جن کے اندر سونا اور چاندی بھرا ہوا تھا؟ سارا کا سارا نیست و نابود ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ کی طاقت کے سامنے غرور مت کیجیے۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کی شکر گزاری کیجیے، اس نعمت کی ناشکری مت کیجیے۔ یہی ناشکری ہی تو اللہ کا گناہ ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جس رب نے ہمیں مکان دیا، جس رب نے ہمیں دکان دی، جس رب نے ہمیں کاروبار دیا، جس رب نے ہمیں کھیتی باڑی دی، جس رب نے ہمیں کاروبار دیا، جس رب نے ہمیں اولاد دی، جس رب نے ہمیں ساری چیزیں دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کے سامنے ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے، اس رب کی فرما برداری کرتے، اللہ اللہ کرتے۔ لیکن وہ اس کو الٹا رہا ہے۔ جو اللہ نعمتیں دینے والا ہے اسی اللہ سے بغاوت، اسی اللہ کی نافرمانی، قدم قدم پر اسی کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، قدم قدم پر اسی کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کر کے سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے گناہ کر لیا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی گناہ کی پکڑ آتی ہے اور آخرت میں بھی گناہ کی پکڑ ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور اس گناہ کی پکڑ آپ کے اوپر نہ آئے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور اس نافرمانی کی سزا آپ کو نہ ملے۔ آپ اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت کریں اور اس بغاوت پر اللہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہاں، بعض بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اوپر اب اللہ کی پکڑ آئی ہوئی، اور بعض بے حس ہو جاتے ہیں جنہیں احساس نہیں ہوتا ہے، جن کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کا احساس نہیں رہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ آج جو ہمارے گھریلو حالات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، کسی گھر میں بیماریاں ہی بیماریاں، کسی گھر میں مقدمات ہی مقدمات، کسی گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، کھانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات ہیں، ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ اجتماعی عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل کو تبدیل کر دیتا، اس کی صورت کو بدل دیتا تھا۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، اللہ نے شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ ہم تو اس خوش فہمی کے اندر ہے کہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں لیکن ہماری شکل تبدیل نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ظاہر میں ہماری شکل کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، حالانکہ باطن میں شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ظاہر میں اس کی شکل بنی اسرائیل کی طرح تبدیل نہیں ہوتی ہے، لیکن باطن میں اللہ شکل کو بدل دیتا ہے اور اسی شکل کے ساتھ کل قیامت میں ہم کو اٹھایا جائے گا۔ جو آدمی زنا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل کو خنزیر کی بنا دیتا ہے۔ جو آدمی حرص کرنے والا ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل کو کتے کی بنا دیتا ہے۔ باطن کے اندر شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی دوسروں کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل کو بندر کی طرح بنا دیتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی شکل کو سانپ اور بچھو کی صورت بنا دیتا ہے۔
سارے انسانوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں باطنی طور پر، یہ شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں یہ شکلیں نظر آتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں آپ کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بندر ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، انہیں ساری شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی۔ مجذوب صاحب بازار میں جا رہے تھے، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری بھی جا رہے تھے۔ مجذوب صاحب نے آواز دی، احمد علی صاحب کہا جی، کہا انسان کہاں بستے ہیں، انسان کہاں بستے ہیں؟ تو مولانا احمد علی صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے حضرت یہ بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کو انسان دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آپ کو انسان نہیں دکھ رہے ہیں۔ جب مولانا نے یہ جواب دیا کہ بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے تو اس مجذوب نے یہ نگاہ حضرت مولانا کے دل پہ کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس کی نگاہ میرے دل کے اوپر پڑی اور اس کی نگاہ کا اثر میرے دل کے اوپر ہوا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، بازار میں انسان نہیں، بازار میں انسان نہیں ہے، کہیں خنزیر ٹہل رہے ہیں، کہیں کتے گھوم رہے ہیں، کہیں بندر گھوم رہے ہیں، کہیں سانپ گھوم رہے ہیں، کہیں بچھو گھوم رہے ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولانا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک شعر پڑھا تھا، ایک شعر بڑا عجیب سا پڑھا تھا، مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں تو لاکھوں میں دیکھ، یعنی اللہ مالک تو سب کا ایک ہے، لیکن یہاں انسان نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کا کوئی ایک تو ہے، کوئی نہیں۔ یہ بات سینکڑوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں دیکھی جائے، لاکھوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی صحیح صورت، جس کی صحیح شکل اللہ کے ہاں موجود ہوگی، ورنہ باطنی طور پر ساری شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ دہلی کے اندر بہت بڑے ایک مولانا گزرے ہیں، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، بڑا علم دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، یہ جمعہ پڑھانے کے لیے جامع مسجد دلی میں آیا کرتے تھے۔ پورے دن حضرت تصنیف کے اندر، دین کے کاموں کے اندر مصروف رہتے تھے۔ دہلی کے اندر جب جمعے کے دن جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو آپ سے محبت رکھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت کا دیدار کرنے کے لیے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جب حضرت جمعہ کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے سر پہ نقاب ڈال کے آ رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا کے آ رہے ہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ پورا ہفتہ تو حضرت کی زیارت نہیں ہوتی ہے، پورے ہفتے ہم لوگ منتظر رہتے ہیں۔ جمعے کا دن ایسا ہوتا تھا جب زیارت ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت نے بڑا عجیب سا معمول بنایا ہوا ہے، جب جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال کے آتے ہیں۔ ہم لوگ زیارت سے محروم ہیں۔ حضرت ایک بہت مولگا خادم تھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا طریقہ ہے، یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ماننے والے، یہ آپ سے محبت کرنے والے پورے ہفتے آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے جمعے میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے چہرے پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت نے خادم سے کہا کیا بتاؤں، پہلی میری کیفیت دوسری تھی لیکن اب کیفیت دوسری ہو گئی ہے، مجھے ان انسانوں میں کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، اللہ نے میرے دل کے اوپر ان تمام انسانوں کی شکلیں کھول دی ہیں، ان انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہے۔ کہا حضرت پھر کون ہے؟ تو حضرت نے اپنا رومال اٹھایا اور رومال اٹھا کر کے خادم کے سر پہ ڈال دیا، کہا تو خود ہی دیکھ لے یہاں انسان کون ہے۔ خادم کہتا ہے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، جب حضرت کا رومال میرے سر پہ آیا تو میں نے مارکیٹ میں دیکھا، میں نے بازار میں دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں خنزیر چل رہے تھے، کہیں کتے چل رہے تھے، کہیں سور چل رہے تھے، کہیں بندر چل رہے تھے، کہیں سانپ رینگ رہے تھے، کہیں بچھو رینگ رہے تھے۔ اللہ نے باطنی طور پر ساری شکلوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کا اصول ہے، انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ ویسے ہی عالم کے اندر، دوسرے عالم کے اندر اس کی شکل بنا دیتا ہے۔
اگر انسان بے حیائی کا کام کرتا ہے، زنا کا مرتکب ہوتا ہے، تو چونکہ خنزیر کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، اللہ اس کی شکل کو خنزیر کے بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا لالچی قسم کا ہوتا ہے، تو چونکہ اللہ نے کتے کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ کتا لالچی بہت ہوتا ہے، اس کو ایک ٹکڑا ڈال دو آپ کے پیچھے دم لاتا ہوا گھومے گا۔ تو جو انسان جس کے اندر لالچ ہوتا ہے، دنیا کی ہرس ہوتی ہے، دنیا کی طمع ہوتی ہے، اللہ اس کی شکل کو کتے کی بنا دیتا ہے۔ جو انسان دھوکے باز ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، کہتا ہے ہم نے بہانہ کر دیا، ہم نے پڑھا دیا۔ آج کل لوگوں نے جھوٹ کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ہم نے ابا سے بہانہ کر دیا۔ بہانے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی بہانہ لفظ دوسرا ہے لیکن مطلب صاف صاف ہے کہ ہم نے جھوٹ بول دیا۔ جو آدمی ایسا مکار ہوتا ہے، تو چونکہ بندر کے اندر مکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی شکل بندر کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا ہے، جس کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو دکھانا۔ بہت سارے بندے دنیا میں آپ کو مل جائیں گے جن کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے، بس ان کا کام ہوتا ہے دلوں کو دکھانا، دلوں کو چوٹ پہنچانا۔ کیونکہ بچھو اور سانپ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ عالم باطن کے اندر ان کی شکل بچھو اور سانپ کی بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ذرا غور کریں، ہمارے اندر کون سا گناہ ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی خرابی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم بظاہر تو انسان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، ہم بظاہر انسان ہیں، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن باطن کے اندر ہماری شکل تبدیل ہو چکی ہے، باطن کے اندر ہمارا چہرہ مست ہو چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوبہ تھی، کبھی کپڑے نہیں پہنتی تھی، ہمیشہ ننگی رہتی تھی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تو کپڑا کیوں نہیں پہنتی ہے؟ لوگ اس سے بار بار کہتے تھے کپڑا کیوں نہیں پہنتی ہے، تو عورت ہے، ننگی کیوں رہتی ہے؟ وہ کہتی تھی کہ انسانوں سے پردہ کیا جاتا ہے، انسانوں سے پردہ کیا جاتا ہے، دنیا میں انسان نہیں، کہ نہیں کوئی انسان نہیں، دنیا میں انسان ختم ہو چکے ہیں، شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، اس لیے میں کپڑا نہیں پہنتی ہوں۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آ رہے تھے، اب وہ مجذوبہ ننگی کھڑی ہوئی تھی، بھاگتی ہوئی تھی، ایک جلتے ہوئے تنور کے اندر کود گئی جا کر کے۔ اب اللہ کی بندی نیک تھی، مجذوبہ تھی، تنور نے اس کو جلایا نہیں، جلتے ہوئے تنور میں کود گئی۔ لوگوں نے پوچھا رے کیا ہوا؟ ویسے تو ہمیشہ ننگی رہتی ہے، کپڑے نہیں پہنتی ہے، آج حسن بصری کو دیکھا تو جا کے تنور میں کود گئی۔ کہا بڑے زمانے کے بعد ایک انسان نظر آیا تھا، بڑے زمانے کے بعد ایک انسان نظر آیا تھا، ورنہ دنیا میں انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور کرو، ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر غور کرے، ہم نے کن کن گناہوں کو اپنی عادت بنایا ہوا ہے۔ آج تو ہم کسی گناہ سے محفوظ نہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دغا ہم دے رہے ہیں، چوریاں ہم کر رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، دوسروں کی برائی ہم کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتیں ہم اچھال رہے ہیں۔ بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرنا بہت آسان ہے۔ ہم نے زبان اٹھائی اور پڑھ دی، ہم سمجھتے ہم نے بہت تیر مار دیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے یہاں کتنا بڑا جرم ہے دوسرے کی عزت کو اچھالنا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سامنے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کعبہ ہے۔ کہا پھر بتاؤ عبداللہ ابن مسعود سامنے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود پھر بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کا مقدس گھر کعبہ ہے۔ کہا سنو عبداللہ ابن مسعود، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کڑھاڑے کو لے اور آ کر کے جو سامنے اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، جو سامنے کعبہ ہے، اس کعبے کو آ کر کے ڈھا دیا کر کے، اس کعبے کو گرا دیا کر کے
اتنا بڑا مجرم نہیں ہوگا جتنا بڑا مجرم انسان اس وقت میں ہوتا ہے جب کسی کی عزت کو نیلام کرتا ہے، جب کسی کی غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ دو عورتیں بیٹھیں گی، تیسری کی برائی شروع ہو جائے گی، تین عورتیں بیٹھیں گی، چوتھے کی برائی شروع ہو جائے گی۔ مرد بھی خوش نہ ہو، تمہاری بھی دو لوگوں کی محفل ہوتی ہے، تیسرے کی غیبت ہوتی ہے، تین لوگوں کی محفل ہوتی ہے، چوتھے کی غیبت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو غیبت کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو، دوسروں پر الزام لگاتے ہو، اس کی عزت کے ساتھ تماشا کرتے ہو، اس کی عزت کے ساتھ میں کھیلتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعبے کو گرانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم دوسرے کی عزت کو نیلام کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، زبان اٹھا کے چلا دی، فلاں کی برائی، فلاں کے اندر یہ کمی، فلاں کے اندر وہ کمی، اس کے اندر یہ بری عادت۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہوتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی آتا ہے نظر، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی آتا ہے نظر۔ دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہدیر بھی دوسرے کے اندر برائی پیدا آپ کو دکھ رہی ہے، اور اپنے اندر اس سے بڑی کمی ہے، اس سے بڑی برائی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسروں کی عزتیں آپ نیلام کر رہے ہیں، اپنی عزت کی بڑی فکر ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا۔ یہ سارا ہو رہا ہے ہماری محفلوں کے اندر، سارے گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہ کر کے ہم بڑے خوش بھی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جاتا، ہم سے غلطی ہو جاتی، ہمارے دل کے اندر ندامت ہوتی، ہمارے دل کے اندر شرمندگی ہوتی، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، تب تو بہتر تھا۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، ہم نے کوئی برا کام بھی کیا ہے۔ یہ جو احساس ختم ہوا ہے، یہ احساس آپ کے ایمان کو لے کے ڈوب جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر تو جتنے چاہے گناہ کر لیجئے، جتنی چاہے اللہ کی نافرمانیاں کر لیجئے، جتنا چاہے قدم قدم پر اللہ کو ناراض کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے آپ کا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش ہو۔ جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں بھی آپ کے سامنے ہوں گی، جو برائیاں کی ہیں وہ برائیاں بھی آپ کے سامنے ہوں گی، اور جب اللہ کے سامنے عدالت لگے گی، قیامت کا ماحول ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے سارے انسان موجود ہوں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں پر سارے گواہ پیش کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں گناہ کیا ختم ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت میں ہمارے گناہوں پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہمارے ایک ایک گناہ کے اوپر اللہ 8 گواہ پیش کرے گا۔ کتنے گواہ پیش ہوں گے؟ ہمارے ایک ایک گناہ کے اوپر اللہ 8 گواہ پیش کرے گا۔ ایک گواہ لایا جائے گا، دوسرا لایا جائے گا، تیسرا لایا جائے گا، اور آپ سے کہلوایا جائے گا کہ ہاں آپ نے یہ جرم کیا ہے، آپ نے گناہ کیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ 8 گواہ پیش کرے گا۔ سب سے پہلا گواہ، زمین کے جس حصے پر، میرے نوجوانوں سنو، آپ تنہائی میں جا کر کے، کھیت کھلیان میں جا کر کے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، سنو میرے نوجوانوں، زمین کے جس حصے پر آپ نے گناہ کیا ہے، زمین کے جس حصے پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العزت زمین کو اس حصے کو لائے گا، وہ حصہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کا وہ حصہ کہے گا، اے اللہ، اے خداوند قدوس آقا، میں گواہ ہوں، میری پشت کے اوپر، میرے اوپر اس بندے نے فنا فنا گناہ کیا تھا۔ اس زمین کو معمولی مت سمجھیے، آج خاموش ہے، آج بول نہیں رہی ہے، لیکن یہ زمین اللہ کا کیمرہ ہے۔ جس طریقے سے کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کیمرے کے ذریعے جہاں کا چاہے آپ فوٹو لے رہے ہیں، جہاں کا چاہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ زمین کی جس حصے پر آپ گناہ کر رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ انسان کے عمل کے لیے کیمرہ ہے، وہ آپ کا ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ زمین کا وہ حصہ آپ کا فوٹو لے رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر گناہ کیا ہے، آپ
آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کل قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اپنی پکچر دکھائے گا کہ اللہ اے خداوند قدوس آقا ہماری پشت کے اوپر ہمارے اوپر اس بندے نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. پہلا گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. دوسرا گواہ وہ وقت وہ زمانہ وہ دن جس دن میں آپ نے گناہ کیا ہے, جس وقت میں آپ نے گناہ کیا ہے, جس گھڑی میں آپ نے گناہ کیا ہے, جس گھڑی میں آپ نے جرم کیا ہے, وہ وقت وہ زمانہ بھی گواہی دے گا. ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید. یہ جو دن ہے نا, یہ جو رات ہے, یہ آپ کو دکھائی دے رہا کہ یہ بولنا ہی نہیں ہے, لیکن روزانہ دن کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, روزانہ رات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. رات اور دن کہتے ہیں اے بندے ہوشیار رہنا, ہوشیار رہنا. انا یوم جدید, میں تیرے حق میں نیا دن بن کے آیا ہوں. وانا فیما تعمل فی شہید, اور میرے اندر جو گناہ تو کرے گا میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا. یہ روزانہ دن پہ اعلان کرتا ہے, رات پہ اعلان کرتی ہے. ہوشیار رہنا, جو گناہ کرو گے جس وقت میں کرو گے, اگر آپ نے 12:05 پہ گناہ کیا ہے تو وہ وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اے اللہ فلاں دن تھا, فلاں تاریخ تھی, فلاں ٹائم کے وقت میں اس بندے نے گناہ کیا ہے, میں اس کا گواہ ہوں. یہ دوسرا گواہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. پھر تیسرا گواہ انسان کی زبان. یہ جو زبان آج آپ کی مرضی کے موافق چل رہی ہے, یہ زبان اللہ تعالیٰ پہلے میدان محشر میں زبان سے بلوائے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم, سب سے پہلے زبان بولے گی اے اللہ میں گواہ ہوں فلاں کو گالی دی تھی, اے اللہ میں گواہ ہوں فلاں کی عزت کو نیلام کیا تھا. آج اس زبان کے ذریعے کسی کو گالی دینا بہت آسان ہے, کسی کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے, لیکن یاد رکھیے میرے دوستو, یہ زبان بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گی, آپ کے خلاف گواہی دے گی. اے اللہ فلاں کو کمینہ کہا تھا, اے اللہ فلاں کو گالی دی تھی, فلاں کو برا بھلا کہا تھا, فلاں عورت کی عزت کو اتارا تھا, فلاں مرد کی عزت کو اتارا تھا. یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور یاد رکھو میرے دوستو, اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا اس وقت میں اے میرے بندے زبان تجھے ہم نے اپنے قرآن کی تلاوت کے لیے دی تھی, اے میرے بندے زبان ہم نے تجھے اپنے ذکر کے لیے دی تھی, تم نے زبان کو گندی چیزوں میں استعمال کیوں کیا؟ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ. آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو اللہ کے سامنے جواب دے دیں گے؟ اللہ کے سامنے اچھے نہیں کھڑے ہو پائیں گے. اللہ نے اگر تھوڑا سا سوال کر لیا, اللہ نے اگر تھوڑا سا پوچھ لیا تو نے یہ کام کیوں کیا, یہ گناہ کیوں کیا, یاد رکھو کسی کے اندر بس کی بات نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جواب دے دے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بلائیں گے. پہلے یہودیوں کو, عیسائیوں کو بلائیں گے, ان عیسائیوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں چھوڑ کر کے عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو اپنا خدا کیوں بنایا تھا؟ عیسائی اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ اللہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا, یہ جو آپ کے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اپنا خدا بناؤ, اللہ کو چھوڑ کر کے میری ماں کو اپنا خدا بناؤ. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا جائے, عیسیٰ علیہ السلام کو دربار کے اندر پیش کیا جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہوگا, پورے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہو کر کے, اپنے سامنے کھڑے کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک جملہ کہیں گے, انت قلت للناس, اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اپنا خدا بنا لو؟ حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے اس جملے کا اتنا اثر ہوگا کہ پورے جسم سے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے رونگوں سے, یہاں سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ جان رہے ہیں کہ ہم نے عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں,
ہم نے نہیں کہا تھا، اور وہ یہ بھی جان رہے کہ اللہ بھی جان رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے خود کو خدا نہیں کہلوایا تھا، وہ سب سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ خالی پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ پورے جسم سے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے تمام جسم سے خون کے غبارے جاری ہو جائیں گے۔ جب ایک پیغمبر کا حال یہ ہے، ایک نبی کا حال یہ ہے، اس سے ایک سوال کیا گیا ہے، اور ہم سے اگر ہماری زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا، بتا تو نے اپنی زبان سے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو گالی کیوں دی تھی، فلاں کا دل کیوں دکھایا تھا؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دے پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے بول پائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس زبان کو بھی اللہ گواہ بنا کے پیش کرے گا، زبان کو صحیح استعمال کیا کرو۔ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، زبان کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے ماں بہنوں کے اندر۔ میری مائیں بہنیں ہمیشہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، یاد رکھو یہ زبان بھی اللہ کے سامنے ایک ایک لفظ کے بارے میں گواہی دے گی، اس نے فلاں کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، فلاں کی برائی کی، فلاں کو گالی دی، فلاں کی عزت کو چھالا تھا۔ یہ تین گواہ پیش ہو جائیں گے، پھر اللہ زبان پر مہر لگا دے گا۔ زبان سے گواہی لینے کے بعد اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، اور سارے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، اور سارے اعضاء سے کہا جائے گا، ہاتھ سے کہا جائے گا تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ہاتھ کہے گا اے اللہ میں نے ہاتھ کے ذریعے فلاں فلاں گناہ کیے۔ پیر سے کہا جائے گا تم بولو، پیر کہے گا اے اللہ میں فلاں فلاں گناہ کی جگہ پر چل کے گیا تھا۔ کان سے کہا جائے گا تم بولو، کان کہے گا اے اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ اس کانوں کے ذریعے سنے تھے۔ آنکھ سے کہا جائے گا تم بولو، آنکھ بولے گی اے اللہ میں نے فلاں فلاں غیر محرم کو فلاں فلاں گناہ کے کام کو دیکھا تھا۔ اب جب یہ سارے اعضاء بول رہے ہوں گے، زبان تو پتارا پڑا ہوگا، ہاتھ بول رہا ہوگا، پیر بول رہا ہوگا، آنکھ بول رہی ہوگی، کان بول رہے ہوں گے، سارے اعضاء بول رہے ہوں گے، تو انسان حیرت سے پوچھے گا لما شہدتم علینا، لما شہدتم علینا، ارے تم تو میرے ہاتھ ہو، تم میرے پیر ہو، تم میری آنکھ ہو، تم میرے کان ہو، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو جو سارے گناہ کیے تھے تمہیں مزہ دینے کے لیے کہے تھے، میں نے سارے گناہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کیے تھے۔ کہیں گے الیوم انطقنی اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ اور پیر اور سارے اعضاء کہیں گے آج میرا بس نہیں ہے، آج اللہ نے مجھے بولنے کا حکم دیا ہے اور میں ایک ایک بات بولوں گا۔ سارے انسان کے اعضاء سارے کے سارے گواہی دیں گے۔ ابھی چار گواہ پیش ہو جائیں گے، چار گواہ کے بعد میں پانچواں گواہ انسان کا نام اعمال ہے، انسان کا نام اعمال جس کے اندر ایک ایک انسان کی نقل و حرکت، گناہ کبیرہ بھی لکھا، گناہ صغیرہ بھی لکھا، سارے کے سارے گناہ، وہ گناہ بھی لکھے جن کو کر کے ہم بھول گئے، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جن کو ہم نے رات کی تاریکیوں میں کیا ہوگا، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جن کو ہم نے دن کے اجالے میں کیا ہوگا، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جن کو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا ہوگا، وہ گناہ بھی لکھے ہوں گے جن کو ہم نے لوگوں سے چھپ کے کیا ہوگا، سارے گناہ لکھے ہوں گے۔ انسان جب نام اعمال کو کھول کے دیکھے گا تو چیخ پڑے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے ہمارے اس نام اعمال کو کیا ہوا؟ اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، جن گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا تھا، ہم پوچھتے تھے علماء سے گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا مفتی صاحب یہ جو کام ہے گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ بنتا ہے، گناہ صغیرہ کا اصرار بھی گناہ کبیرہ بنتا ہے۔ لوگوں کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ صغیرہ ہے تو ہم اس سے کر ڈالیں، رب کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وہ جرم ہوا کرتی ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے، صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستو جس گناہ کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کر لیا تھا، صغیرہ سمجھ کے کر لیا تھا، نام اعمال کے اندر وہ بھی لکھا ہوگا، نام اعمال کے اندر وہ بھی درج ہوگا۔ جس گناہ کو آپ نے کبیرہ سمجھ کے کیا تھا اور توبہ نہیں کی تھی، وہ گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ یہ پانچواں گواہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔
پھر اللہ پاک فرمائے کہ ہمارا چھٹا گواہ پیش کیا جائے. انسان کے اوپر اللہ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے 2 کانے کے اوپر 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں کرامن کاتبین. یہ ایک ایک گناہ کو انسان کا نقل کر رہے ہیں. آپ صغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے, کبیرہ کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. اللہ کل قیامت کے دن ان 5 گواہوں کے بعد چھٹا گواہ پیش کرے گا کرامن کاتبین کو. کرامن کاتبین جو فرشتے اللہ کے ہیں وہ گواہی دیں گے, اے میرے اللہ, اے میرے رب, میں گواہ ہوں, ہم دونوں گواہ ہیں, اس نے فلاں فلاں جرم کیا, فلاں فلاں گناہ کیا. اے اللہ ہم ان کی تمام گناہوں کی گواہی دیں گے. ابھی 5 گواہ پیش ہو جائیں گے, 6 گواہ پیش ہو جائیں گے. اس کے بعد میں جو 2 گواہ ہیں وہ بڑے عجیب سے, یہ 5 گواہ تو پیش, 6 گواہ تو پیش ہو گئے. پہلا گواہ زمین پیش ہو گئی, دوسرا گواہ زمان پیش ہو گیا, تیسرا گواہ انسان کی زبان پیش ہو گئی, چوتھا گواہ انسان کے اعضاء پیش ہو گئے, 5واں گواہ انسان کا نام اعمال پیش ہو گیا, 6ٹھے گواہ کرامن کاتبین پیش ہو گئے. 7واں جو گواہ ہوگا وہ کوئی انسان نہیں, کوئی اور نہیں, اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں, رات دن آپ کے لیے روتے رہے, جن کی پوری زندگی آپ کے لیے وقف ہو گئی, جن کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی فکر تھی تو امت کی فکر تھی. جتنا آپ امت کے لیے روئے ہیں اتنا کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روئی. جتنا آپ اپنی امت کے لیے روئے ہیں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہے. آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیے, جو امت کے لیے کرتے رہے, امت کے لیے بلکتے رہے, امت کے لیے تڑپتے رہے, امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, رات کی نیندوں کو قربان کیا, دن کے سکون کو قربان کیا, رو رو کے امت کے لیے فیصلے کرائے اللہ سے. کتنا روئے ہیں آپ؟ دنیا کی کوئی ماں لے کر کے آ جاؤ, دکھاؤ جو اپنی اولاد کے لیے اتنا روئی ہو. دنیا کا کوئی باپ لے کر کے آ جاؤ, دکھاؤ جو اپنی اولاد کے لیے اتنا رویا ہو جتنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں. اپریل کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے گئے ہوئے ہیں. عرب کی دھوپ کو آپ جانتے ہیں کتنی شدید ہوتی ہے. اپریل کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام مسلسل 5 یا 6 گھنٹہ دھوپ کے اندر بیٹھ کر کے امت کے لیے روئے ہیں, امت کے لیے مغفرت کے فیصلے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنا امت کے لیے روئے ہیں اتنا کوئی بھی انسان نہیں رویا. وہی اللہ کے پیغمبر کل قیامت میں ہمارے گناہوں پر گواہ بنا کے پیش کیے جائیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہوگا. کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو, کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو. اس لیے ہمارے بڑوں نے تو یہ تمنا کی تھی کہ اللہ ہمارا یا تو قیامت میں حساب نہ لینا, اور اگر ہمارا حساب لینا ضروری ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے چھپ کر کے لینا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر کے اندر کہتے ہیں, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر, گر تو میبینی حساب ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تو بے نیاز ہے, میں محتاج ہوں. بہتر تو یہ ہوگا کہ قیامت میں ہمارا حساب نہ لیا جائے. اور اے اللہ اگر تو ہمارا حساب لینا ہی چاہتا ہے, اے اللہ ہمارا حساب اگر ہونا ہی چاہتا ہے تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھ نہیں سکتے. کہیں ایسا نہ ہو جائے نبی علیہ السلام جو ہمارے لیے توپنے والے, بلکنے والے, ہمارے لیے کلفتیں, مشقتیں, مصیبتیں برداشت کرنے والے, اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے, اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں ذلیل ہونا پڑے. اللہ کے نبی فرمائے
ہاں میں اس کے گناہوں کا گواہ ہوں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایمان والا کوئی عمل کرتا ہے تو جمعرات کے دن، بعض روایات میں پیر کے دن اللہ کے نبی کے سامنے سارے انسانوں کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نے اگر اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے، نبی کا دل دکھتا ہے میرے دوست، نبی کا دل دکھتا ہے۔ ہم کیسے اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کو ہمارے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ آپ اپنے روضے اقدس میں آرام فرما ہے، ہم آپ کو وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے، وہاں بھی ہم آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے میرے دوستو، جب ہم نبی کی سنت کو پامال کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں کے لیے رونتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے سینے پہ زخم لگتا ہے، نبی کا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا روزانہ کا ورد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ کا پورا سینے مبارک زخموں سے چھلنی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی یہ زخم آپ کو کس نے پہنچائے؟ یہ آپ کا سینہ جو چھلنی نظر آ رہا ہے زخموں سے، اللہ کے نبی کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کسی غیر نے نہیں کیا ہے، غیروں نے کی وہ تو ہم نے برداشت کر لیے۔ ابو جہل نے گالیاں دی، ہم نے برداشت کر لیا۔ ابو لہب نے برا بھلا کہا، ہم نے برداشت کر لیا۔ کفار مکہ نے تکلیفیں دی، ہم نے برداشت کر لی۔ لیکن یہ زخم ہمارے اپنوں کے پہنچائے ہوئے ہیں، یہ زخم ہمارے اپنوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ جب تم کسی سنت کو پامال کرتے ہو، کسی سنت کو اپنے پیروں کے ذریعے رونتے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق بناتے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہو، پیارے آقا کے سینے پہ زخم لگتا ہے، پیارے آقا کے سینے پہ چوٹ لگتی ہے۔ یہ جو ہم داڑیاں اڑاتے ہیں یہ اس طرح آپ کے چہرے پر نہیں چلتا ہے، در حقیقت میں اللہ کے نبی کے سینے پر چلتا ہے۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے مرزا خطیب یا مرزا خطیب، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑا پیارا شعر کہا۔ ایران کے ایک شاعر نے، ایران کے ایک اللہ والے نے اس کو سنا تو وہ ایران سے چل کر کے مرزا قتیل کو دیکھنے کے لیے آیا۔ بعض لوگوں نے مرزا بیدر کا یہ قصہ لکھا ہے، دونوں طریقے سے قصہ لکھا ہوا ہے، مرزا بیدر ہو یا مرزا قتیل ہو، ایران سے چل کر کے مرزا قتیل کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب مرزا قتیل کے پاس پہنچا تو دیکھا مرزا قتیل داڑھی منڈوا رہے ہیں، اسطرہ چلوا رہے ہیں۔ تو جو ایران سے آئے ہوئے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے تو نے شعر اتنا قیمتی کہا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں اتنا قیمتی شعر کہا ہے، آقا ریشمی تراشی اور تم داڑھی کٹوا رہے ہیں۔ تو مرزا قتیل نے، مرزا بیدل نے جواب دیا کہ بھلے ریشمی تراشم ولیکن دلے کسے دلدار نہیں تراشم۔ ہاں میں داڑھی کٹا رہا ہوں، بال اڑا رہا ہوں، لیکن کسی کے دل کو نہیں چیر رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا کہ نہیں، تو یہ سمجھتا ہے میں کسی کے دل کو نہیں چیر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی کے دل کو چیر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تو اپنے چہرے پہ اسطورہ لگاتا ہے، یہ اسطورہ در حقیقت اللہ کے نبی کے سینے اقدس پہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل اقدس پہ رکھتا ہے۔ آج بھی یہی ماحول ہے۔ ہمارے شعراء جو آج کل ایک نظام چلا ہوا ہے نعتیہ مشاعرہ کا بھی، نعتیہ مشاعرے کے اندر بہت سارے شعراء آتے ہیں، آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی نعت میں شان میں نعت اقدس پیش کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محبوب سنت ہے اس کو اپنے پیروں کے ذریعے رونتے ہوئے آتے ہیں۔ چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان شاعروں پر آپ بڑی رقم خرچ کرتے ہو، ان شاعروں کو بلا کر کے آپ نعتیہ مشاعرہ نہیں کرا رہے ہو، نعتوں کی تجویز کرا رہے ہو، خود عمل سے کھوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پہ چھڑا چلا کے آئے ہیں، داڑیوں کو مڈا کے آئے ہیں۔ کیا ایسے شاعر دنیا میں نہیں رہے جو مشرع ہو؟ ایسے شاعر بھی ہیں جو مشرع ہیں، داڑھی والے ہیں، باشرہ ہیں۔ اگر آپ کو نعتیہ مشاعرہ کرانا ہے ان شاعروں کو بلائیے، ان شاعروں سے نعتیہ مشاعرہ کرائیے۔ ایسے شاعر کو ہرگز اسٹیج پہ بھٹکنے مت دیجیے، آپ کی بڑی رقم لے کر کے واہواہی کر کے لوٹ کے لے کے چلا جائے گا، آپ کو بڑی رقم آپ کی لے کے چلا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں عاشق رسول ہے؟ اگر عاشق رسول ہوتا اس کے چہرے پہ داڑھی
عجیب ماحول بنا ہوا ہے ہمارے خاص طریقے سے ضلع لکھیم پور کے اندر یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. اصلاح معاشرہ نعتیہ مشاعرہ, جلسہ سیرت النبی نعتیہ مشاعرہ. کل ہمارا پروگرام ہے پیانی کے پاس میں, وہاں بھی یہی ہے جلسہ سیرت النبی نعتیہ مشاعرہ. ایک تو دو پروگراموں کو ایک ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھیے میرے دوستو, جو آپ نے اصلاح معاشرہ کی باتیں سنی ہیں, جو سیرت النبی کی باتیں سنی ہیں, اگر آپ نے اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ رکھا, نہ اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا کوئی فائدہ ہے, نہ جلسہ سیرت النبی کا کوئی فائدہ ہے. جو باتیں مقرر ایک عالم دین کہہ کے گیا ہے کہ اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ میں ہلڑ بازی ہوتی ہے, واہ 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 ماشاء اللہ کہو سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں لے کر کے چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو نعتیہ مشاعرہ کرانا ہے, مشرہ شورا کو بلائیے جو گاڑی والے ہیں, اور خالص نعتیہ مشاعرہ رکھیے. پھر آپ کو جلسے سیرت النبی کی یا اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رسم ختم کیجیے, ورنہ جلسوں کا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہم بھی نہیں مطلب شرکت کی, کل بھی شرکت کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ مقرر بیان کرتا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے نعتیہ مشاعرہ بعد میں, تو وہاں عوام چلتے پھرتے رہتے ہیں, ٹہلتے رہتے ہیں آرام سے, اور اس کے بعد جو مشاعرہ ہوتا ہے آگے بیٹھ جائیں گے. اس آنے والے مہمان کی کوئی قدر نہیں ہے, اس آنے والے مہمان کی عالم کی کوئی قدر نہیں ہے. ہاں قدر ہے کن کن ڈرامندوں کی, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو اللہ کے نبی کے نام پر آپ کو دھوکہ دینے آئے ہیں, آپ کی جیبوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے ایک عالم دین کو بلایا, آپ صحیح طریقے سے اس کی گاڑی کا کرایہ نہیں دیتے ہیں, اور وہ 10,000 20,000 50,000 آپ کے جذبات کو کھیل کے لے جا رہے ہیں. میرے دوستو ایسا مت کیجئے. تو مرزا خدیجہ مرزا بیدر کے پاس جب وہ اللہ والے پہنچے اور کہا کہ نہیں تو نام تو بڑی اچھی کہتا ہے, لیکن تو حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے, نبی علیہ السلام کے سینے پہ چھری چلا رہا ہے. ان کو احساس ہوا, فوراً توبہ کی اور کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں گے. بہرحال 7واں گواہ اللہ کی عدالت میں, اللہ کے حضور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور 8واں گواہ, آخری گواہ, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 8واں گواہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں, بلکہ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے, جب تو گناہ کر رہا تھا, جب تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, تو یہ سمجھ رہا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تو باپ سے چھپ کے گناہ کرتا تھا, ماں سے چھپ کے گناہ کرتا تھا, بیوی سے چھپ کے گناہ کرتا تھا, بھائی سے چھپ کے گناہ کرتا تھا. جب تو یہ سمجھتا تھا کمرے کے اندر بند کر کے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس وقت میں تجھے دیکھ رہا تھا. آج ہمارے نوجوان اپنے کان میں ایئر فون لگاتے ہیں, لحاف کو اوپر سے ڈالتے ہیں, اور لحاف کے اندر جا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں میں نے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے, لحاف کو اوپر سے ڈال لیا ہے, کان کے اندر ایئر فون لگا لیا ہے. اب ہمیں نہ باپ دیکھ رہا ہے, نہ ماں دیکھ رہی ہے, نہ بھائی دیکھ رہا ہے, نہ باپ دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے دوستو کوئی نہ دیکھ رہا ہو, لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے اکمال الشیعہ. اکمال الشیعہ کے اندر یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اس کتاب کے اندر حضرت نے اپنے الہامات کو جمع کیا ہے, یعنی وہ باتیں جو اللہ نے ان کے دل کے اوپر الہام کی ہیں, ڈالی ہیں, ان کو جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ الہام کیا, اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ اے ابن قیم میرے ان بندوں سے کہہ دو جو باپ سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں, ماں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ باپ ناراض ہو جائے گا, ماں ناراض ہو جائے گی. میرے ان بندوں سے کہہ دو کیا تیرے باپ سے کمزور میں ہوں, تیری ماں سے کمزور میں ہوں. باپ سے پردہ کر کے گناہ کر رہا ہے, ماں سے پردہ کر کے گناہ کر رہا ہے. باپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے, یا اللہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے, میرے سامنے کون سا پردہ ڈالا ہے, اللہ کے سامنے کون سا پردہ ڈالا ہے آپ نے. میرے دوستو آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے, دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیے اور وہاں جا کر کے گناہ کیجیے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو, لیکن ایک ذات ہوتی ہے اللہ کی جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک واقعہ یاد آیا, اس واقعہ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ گزرا ہے محمود, اس کا ایک غلام تھا ایاز. ایاز اور محمود کے درمیان بڑی محبت تھی.
اتنی محبت تھی کہ بادشاہ ایاز کے سامنے اپنے کسی درباری وزیر کی بات نہیں سنتا تھا. حالانکہ دربار کے اندر پڑھے لکھے وزیر تھے, تعلیم یافتہ وزیر تھے. یہ ایاز انگوٹھا ٹیک گاؤں کا رہنے والا ان پڑھ تھا, لیکن بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. وزیروں کے دل میں حسد ہو گیا تو ایاز محمود نے سوچا کہ لاؤ لوگوں کے سامنے بتلا دیں, ظاہر کر دیں کہ ہم ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. چنانچہ سارے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کے سارے وزیروں کے ہاتھ میں مرغا تھمایا اور کہا کہ یہ مرغا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سارے وزیروں کو ایک مرغا دے دیا, ایاز کے ہاتھ میں مرغا دے دیا. کہا ایاز جاؤ مرغے کو ذبح وہاں سے کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سارے وزیر گئے اور جا کر کے کسی نے اپنے دروازے کا کمرہ بند کیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, مرغے کو ذبح کر دیا. کوئی کھیت کھلیان میں گیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, وہاں جا کے مرغے کو ذبح کر دیا. کوئی پہاڑ کی کھو میں گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, مرغا ذبح کر دیا. کوئی دریا کے کنارے پر گیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, مرغا ذبح کر دیا. سارے وزیر مرغا ذبح کر کے لے آئے. جب شام کا وقت ہوا سارے وزیر مرغا ذبح کر کے لے آئے. ایاز کو دیکھا کہ ایاز زندہ مرغا لے کر کے آ رہے ہیں. بادشاہ نے پوچھا ایاز سارے وزیر مرغا ذبح کر کے لے آئے, تم نے اس مرغے کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو ایاز نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ کو سنانا ہے. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے کہا تھا مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. بادشاہ سلامت میں کیا بتاؤں, میں نے اپنے کمرے کے دروازے بند کیے, میں نے دیکھا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. میں دریا کے کنارے پر گیا وہاں مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. میں سمندر کے کنارے پر گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا میرا اللہ وہاں مجھے دیکھ رہا تھا. میں پہاڑوں کی کھو میں گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے دیکھا میرا اللہ مجھے وہاں بھی دیکھ رہا تھا. میں جہاں بھی گیا مجھے نظر آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں زندہ مرغے کو لے کے آ گیا. میرے دوستو حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, ہم کمرہ بند کر لیں, لحاظ ڈال لیں, ایئر فون لگا لیں, دنیا کی ہم جتنی پردے ہو سکتے ہیں وہ سارے پردے ڈال لیں اور ہم سمجھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے 8واں گواہ میدان محشر میں خود اللہ کی ذات ہوگی. اب ذرا غور کیجیے, یہ 8 گواہ پیش ہو جائیں گے ہمارے عمل کے اوپر, ہمارے گناہ کے اوپر, کہ ہم اللہ کی عدالت سے بچ پائیں گے, کہ ہمیں جہنم سے جانے سے کوئی روک سکتا ہے, کہ ہم جنت کے مستحق بن پائیں گے. میرے دوستو میرے بھائیوں ابھی موقع ہے, ابھی وقت ہے آپ کے اوپر غور کر لیجئے ان ایک ایک عمل کے اوپر, اس ایک ایک گناہ کے اوپر. ہمارے لیے 8 گواہ تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے مکمل دینداری کے ساتھ, مکمل امانتداری کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی